کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی اس حالت کو تبدیل نہیں کرتا جس پر کہ وہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنی ہی حالت کو تبدیل نہ کر دے۔ آج کل چونکہ ہماری حالت ذرا بہت بری ہے، پتلی ہوئی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی اصلاح کی ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ بھی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ اس آیت کا اصل معنی یہ نہیں ہے۔ اس پہ کوئی اطلاق کر لے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں آپ، صحیح ہے، لیکن اصل معنی کوئی اور ہے۔ اللہ نے انعامات دیے ہوئے ہیں، اکرامات کیے ہوئے ہیں، نوازشیں کی ہوئی ہیں، عزت دی ہوئی ہے، وقار دیا ہوا ہے، اقتدار دیا ہوا ہے۔ اللہ نہ اقتدار چھینتا ہے، نہ عزت ختم کرتا ہے، نہ آپ کو راندہ درگاہ کرتا ہے جب تک کہ آپ اپنے اندر کوئی خباثت نہ پیدا کر لیں۔ اصل معنی اس کا یہ ہے، اللہ نے اقتدار دیا، عروج دیا، نہیں چھینے گا جب تک کہ آپ کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ یہ آپ کے کیے دھرے کے نتیجے میں وہ چھینتا ہے آپ سے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی تھی، خیر امت وسط، تو آج اگر یہ درگت بن رہی ہے تو کیوں بن رہی ہے؟ کہ کچھ غلطی کی ہے، کچھ نقص ہے، کچھ وہ ایک علیحدہ تجزیے کا موضوع ہے کہ وہ کیا نقص ہے، کیا کمی ہے، کیا جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا مصیبت جھیلنی پڑ رہی ہے۔ تو اب اس میں تو یہ وائرس صاحب تو ایک بہت چھوٹی سی حقیر سی شے بن کے باقی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک بندہ مومن کے لیے اس کے اندر جو اصل پیغام ہے وہ پیغام ہے پیغام توبہ۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ ذرا وائرل ہو جائے کہ کورونا وائرس توبہ کا پیغمبر ہے، اور جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیات پڑھی تھی کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بچنا چاہتے ہیں نا اس سے تو دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، انہ لکم منہ نذیر مبین۔ ہے تو یہ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں مشرکین مکہ کو، لیکن یہ کہ آج اگر قرآن مجید کے ان الفاظ کو ہم دیکھیں تو یہ ہر وہ شے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہو، اور خاص طور پر ڈرا کے متوجہ کرنے، خوف میں مبتلا کر کے اللہ کی طرف کرنے والی ہو، وہ ایک درجے میں نذیر ہے، ایک چھوٹی سی نذیر، خبردار کرنے والی شے، متوجہ کرنے والی شے، وارن کرنے والی شے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج جو ہے اس وائرس کے ذریعے سے متنبہ کیا ہے اور ایک واضح طور پر پیغام دیا کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو وہ تو میری طرف جو ہے وہ پلٹنے میں بچت ہے۔ اب اسی میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، بچاؤ کی چونکہ بات آئی ہے، جتنی بھی یہ احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان کے اختیار کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، شرعاً کوئی اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، کوئی ماسک پہنتا ہے یا یہ کہ کوئی اس طرح کا جو بھی احتیاط اگر کوئی کرتا ہے تو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کوئی خلاف شرع نہیں ہے، خلاف اسلام نہیں ہے۔ ہاں ایک خوف میں مبتلا ہونا، افواہوں میں پڑ جانا، پھر اس کی وہ ہائپ کریٹ کر دینا جیسے کہ کی گئی ہے، یہ اسلام کے مزاج سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا، لیکن یہ کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اسی میں وہ احتیاطی تدابیر میں جو ہمارے جو دیندار لوگ بتاتے ہیں یہ وظیفہ کریں، یہ دعا پڑھیں، تو وہ بھی بڑی مؤثر ہیں اپنی جگہ پہ۔ بعض دعائیں وہ ہیں جو مسنون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی ہیں، امت کو تلقین بھی کی ہیں، انہی میں سے وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بھی ہے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا، نہ کوئی ماسک، نہ کوئی گولی، اور نہ ہی یہ دوائیں تکیہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ وہ تقیہ جو کرنے کی اور بھروسہ اور یقین وہ تو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ الحی القیوم تو وہ زندہ تو وہ رکھتا ہے، اور جب تک اس نے زندگی دی ہوئی ہے موت آ نہیں سکتی۔